السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کیوں ضروری ہے؟ استغفار کس لیے کیا جاتا ہے؟ استغفار کرنے کے فوائد کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں استغفار کی کیا فضیلت آئی ہے؟ استغفار کرنے کے 5 زبردست فائدے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ استغفار کی فضیلت، اس کے فوائد قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آ جائیں، اور استغفار کن الفاظ سے، کن صیغوں سے کیا جائے، کتنی مرتبہ کیا جائے، کتنی تعداد میں کیا جائے، یہ تمام باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ سے معافی مانگنا، گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ تو استغفار کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان گناہ گار ہے، انسان خطا کار ہے، اور انسان سے ایسی غلطیاں اور ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 28 ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے، تو انسان سے ہر وقت گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ انسان کبھی باہر گیا تو اس سے کوئی گناہ ہو گیا، بد نظری ہو گئی، نظر کا گناہ ہو گیا، اور یہ نظر کا گناہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح کسی سے کوئی جھوٹی بات کہہ دی، منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، یا کچھ غلط چیزیں دیکھنے کو مل گئی، یا کاروبار کرنے کے لیے گیا تو کاروبار میں کچھ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، غلط بیانی ہو گئی، تو کئی سارے گناہ انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ بعض انسان جو ہے وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز چھوٹ جاتی ہے، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو کئی سارے گناہ انسان سے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے، تو انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے، گناہ سرزد ہو جائے پھر معافی مانگے۔ تو گناہوں کی معافی مانگنا یہ ضروری ہے۔ تو گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ پہلا فائدہ ہے کہ انسان خطا کار ہے، تو گناہوں کی معافی مانگنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو گناہوں سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور استغفار جو ہے یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے نام اعمال میں کثرت سے استغفار پائے گا۔ یعنی وہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب ہوگا کل قیامت کے دن جس کے نام اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا، اس نے سب سے زیادہ استغفار پڑھا ہوگا، استغفار کی کثرت کی ہوگی، یہ خوش نصیب شخص ہوگا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ تو اس لیے انسان کو سب سے زیادہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفار انسان کے تمام مسائل کا حل ہے، تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ تو استغفار کی انسان کو کثرت کرنی چاہیے، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ استغفار یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور نمبر 3، استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو صاف کرتے ہیں، دل کو پاک کر دیتے ہیں۔ استغفار کرنے سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور روحانی سکون انسان کو ملتا ہے۔ تو استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس گناہ کی سیاہی انسان کے دل پر لگ جاتی ہے۔ تو جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ سیاہی مٹ جاتی ہے، نقطہ مٹ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر جو ہے وہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، سیاہ نقطے اس کے دل کے اوپر لگتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب انسان
توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو یہ گناہوں کے نقطے اور سیاہی یہ مٹنا شروع ہو جاتی ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو استغفار یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ گناہوں کی سیاہی، گناہوں کی گندگی، گناہوں کا زنگ جو دل کے اوپر آ گیا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے اور بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ یہ تیسرا فائدہ ہے استغفار کرنے کا۔ استغفار کرنے کا چوتھا فائدہ، استغفار کرنے سے رزق میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نوح کے اندر آیت نمبر 10، 11 اور 12 ان 3 آیات کے اندر استغفار کے فوائد بتائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ یہ آیات، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ استغفار کرے، اپنے رب سے بخشش طلب کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم سے کہے کہ گناہوں کی معافی مانگیں، گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش بھی برسائے گا، گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، رزق بھی دے گا، تمہارے لیے نہریں بھی جاری فرمائے گا، اور زمین کو بھی جو ہے سرسبز و شاداب کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ استغفار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے اور استغفار کرنے کا حکم دیا کہ استغفار کی کثرت کرو، اس سے آپ کے تمام مسائل، تمام جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ تو چوتھا فائدہ استغفار کا بتایا کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور پانچواں فائدہ، استغفار کرنے سے مشکلات سے نجات ملتی ہے، اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے مشکلات کو دور فرماتے ہیں۔ تو استغفار کرنے کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات عطا فرمائیں گے، ہر تنگی سے کشادگی اور ایسی جگہ سے رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یعنی جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ بعض دفعہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یا رزق کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے رزق کی تنگی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ غم سے نجات عطا فرمائیں گے اور ہر قسم کی تنگی سے اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرمائیں گے، تنگی کو دور فرما دیں گے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 5 فائدے استغفار کرنے والے کو عطا فرمائیں گے۔ قرآن حدیث میں استغفار کی جو فضیلت اور فوائد بیان ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے۔ امید ہے کہ ان فوائد کو جان کر آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔